بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے العجلہ یعنی بچھڑا۔ اس سبق میں اس بچھڑے کا ذکر کیا جائے گا جو سامری نے بنی اسرائیل کو بہکانے کے لیے بنایا اور بنی اسرائیل اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعِيشُونَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي مِصْرَ مُنذ قُرُونٍ۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی زمانوں سے مشرکین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ وَقَانَ الْأَقْبَاطُ يَعْبُدُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً فِي مِصْرَ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَرَوْنَ ذَلِكَ بِعُيُونِهِمْ۔ اور قبطی خاندان کے لوگ بہت سی چیزوں کی عبادت کرتے تھے مصر میں اور بنی اسرائیل اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وَزَالَتْ مِنْهُمْ كَرَاهَةُ الشِّرْكِ، اور زائل ہوگی ان کے دل سے شرک کی کراہت۔ وَتَسَرَّبَ إِلَيْهِمْ حُبُّهُ كَمَا يَتَسَرَّبُ الْمَاءُ إِلَى بَيْتٍ وَاهِنٍ عَتِيقٍ، اور سرایت کر گئی تھی ان کے دل میں اس کی محبت جیسا کہ پانی سرایت کر جاتا ہے پرانے اور کمزور گھر کی طرف۔ یعنی بنی اسرائیل کے دلوں میں نہ صرف شرک کی کراہت ختم ہوئی بلکہ ان کے دلوں میں شرک کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، ان کے دل میں شرک کی محبت اترنا شروع ہو گئی۔ وَكَانُوا كُلَّمَا وَجَدُوا فُرْصَةً حَدَرُوا إِلَى الشِّرْكِ كَمَا يَنْحَدِرُ الْمَاءُ إِلَى الْحَدُورِ، جب کبھی انہیں موقع ملتا تو وہ مائل ہو جاتے شرک کی طرف جیسے کہ پانی نچلی سطح کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انحدر ینحدر، انحدار بمانا مائل ہونا یعنی پانی کا اوپر والی سطح سے نیچے کی طرف آنا، تو یہ جلدی سے ہو جاتا ہے مائل۔ اسی لیے مثال دی کہ بنی اسرائیل بہت جلد شرک کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ وَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ وَفَسَدَ ذَوْقُهُمْ فَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا۔ ٹیڑے ہو گئے تھے ان کے دل، بگڑ گئے تھے ان کے ذوق، اگر وہ دیکھتے تھے بھلائی کا راستہ اسے راستہ نہ بناتے اور اگر وہ دیکھتے کجی کا راستہ تو اسے راستہ بنا لیتے۔ یعنی بنی اسرائیل کی عادتیں، ان کے ذوق اس قدر خراب ہو چکے تھے۔ جاوزوا البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة۔ سمندر کو پار کرتے ہوئے وہ آئے ایک ایسی قوم پر جو چپکی بیٹھی تھی بتوں پر، اور کہا انہوں نے اے موسیٰ بنا ہمارے لیے ایسی معبود جیسا کہ ان کا معبود ہے۔ یعنی کچھ لوگ اپنے بتوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو بنی اسرائیل نے بھی اسی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی بت ہوں جس کی ہم عبادت کریں۔ وَغَضِبَ مُوسَىٰ وَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا بے شک تم جاہل قوم ہو۔ یا للعجب یا للظلم ان اللہ قد انعم علیکم وفضلکم وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ اے تعجب، ہائے ظلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق انعام کیا تم پر اور تمہیں فضیلت بخشی اور دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا کسی کو بھی جہان والوں میں سے۔ اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا اللہ کے علاوہ تم معبود تلاش کرتے ہو اور وہ کہ فضیلت دی اس نے تمہیں جہان والوں پر۔ سارا موسیٰ الی الطور وغاب عنہم ایاما فکانوا صید الشیطان وفریسۃ الشرک۔ موسیٰ علیہ السلام چلے کوہ طور کی طرف اور ان سے غائب ہو گئے چند دن، بس وہ شیطان کا شکار ہو گئے اور شرک کا شکار ہو گئے۔ یعنی شیطان نے انہیں ورگلایا اور شرک کی محبت چونکہ ان کے دل میں تھی تو وہ اس کا شکار ہوئے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فریسہ کہتے ہیں اس جانور یا اس چیز کو جس کو خونخوار جانور چیر پھاڑ کر دے، یعنی جو شکار بن جائے۔ قام رجل منهم يقال له السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي۔ کھڑا ہوا انہی میں سے ایک مرد جسے سامری کہا جاتا تھا، پس اس نے ظاہر کیا ان کے لیے ایک بچڑا جو ایک قالب تھا اور اس کی ایک آواز تھی،
تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، پس وہ بھول گئے. یعنی سامری جو تھا اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنایا، اور وہ بچھڑے کا ایک جسم سا تھا، ایک قالب سا تھا، اور اس میں ایک بے معنی آواز تھی. خوار کہتے ہیں آواز کو، جیسے جانوروں کی ایک آواز ہوتی ہے، تو وہ بے معنی آواز تھی، اس میں کوئی کسی لفظ کی یا کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس بچڑے میں وہ آواز تھی، اور پھر یہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا تو یہی معبود ہے. موسیٰ بھول گئے تھے. وَفُتِنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِهَذَا الْعِجْلِ وَخَرُّوا عَلَيْهِ سُمًّا وَعُمْيَانًا. آزمائش میں ڈالے گئے اور اس کی بچھڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور گر پڑے اس پر اندھے اور بہرے ہو کر. یعنی وہ بچھڑے میں اس قدر بچھڑے کا ان پر جادو چلا کہ وہ اس بچھڑے کی محبت میں اندھے ہو گئے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف کوئی بات اور نہ مالک ہے ان کے نقصان کا اور نہ نفع کا. الم يروا انه لا يكلمهم. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہیں کلام کرتا ان سے. ولا يهديهم سبیلا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے. وَنَهَاهُمْ ہارون عَنْ ذَلِكَ وَاجْتَهَدَ وَقَالَ. روکا ان کو ہارون علیہ السلام نے اس سے اور بہت کوشش کی اور کہا یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری. اے میری قوم، تم مبتلا ہوگے اس کی محبت میں، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، بس تم پیروی کرو میری اور اطاعت کرو میرے حکم کی. ولیکن بنی اسرائیل کانوا مفتونین بسحر سامری واشربوا فی قلوبہم العجل فقالوا. لیکن بنی اسرائیل پر سامری کا جادو چل چکا تھا اور ان کے دل میں بچھڑے کی محبت آ گئی تھی، بس انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے اس سے، ٹھہرے رہیں گے اسی پر یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ لوٹ آئے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.